بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم لیکچر نمبر 3۔ ہم حفیظ جالندری کی نظم پڑھ رہے تھے۔ آج حمد کا دوسرا شعر ہے۔ شعر نمبر 2۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نظم میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور وہ الفاظ جو مشکل ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے نظام آسمانی۔ اس کا مطلب یہ ہے آسمان پر ستاروں اور سیاروں کی گردش کا نظام، مطلب پوری، اس سے مراد ساری کائنات ہے۔ دوسرا لفظ ہے حکمرانی۔ حکمرانی کا مطلب ہے بادشاہت، راج، حکومت کرنا، اقتدار ہونا۔ تیسرا ہے، اگلا لفظ ہے بہار جاودانی۔ جاودانی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی، جس کو کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ بہار جاودانی کا مطلب ہمیشہ رہنے والی بہار، تازگی، شگفتگی، یعنی لازوال بہار، کہ ایسی بہار جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، ہمیشہ بہار رہتی ہے، زندگی جاری و ساری رہتی ہے۔ اگلا لفظ ہے باغبانی۔ باغبانی کا مطلب ہے چمن کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا۔ اس کو باغبانی، جو باغبان کو مالی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ باغ کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، سینچتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نظم جو ہے اس میں استعارہ بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کو چمن کہا گیا ہے، یہ استعارہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفصیل میں جائیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نظم کا نام کیا ہے۔ نظم کا نام ہے حمد۔ اس کے بعد شاعر کا نام حفیظ جالندری۔ تخلص کی علامت ظاہر کر رہی ہے کہ ان کا تخلص حفیظ ہے۔ صنف ادب کی کون سی قسم ہے؟ نظم ہے۔ نظم میں حمد ہے اور یہ شاعری کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے آسمانی نظام اور دنیاوی نظام سب پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ مفہوم ہم نے آسان الفاظ میں لکھنا ہے اور ہم نے تفصیل میں نہیں جانا کہ شاعر کیا کہتا ہے۔ شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ ہم نے تشریح میں بیان کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف۔ اب ہم شعر نمبر 2 کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر خدا کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ، ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پورے کائناتی نظام پر محیط ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک اسی کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ جس طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا جو کہ ایک باغ کی طرح ہے، اور اس باغ کا باغبان کون ہے، دیکھ بھال کون کرنے والا ہے، نگران کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو ازل سے کر رہا ہے اور ابد تک کرتا رہے گا۔ دنیا کی اس گلشن میں سدا بہار رونق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر طرف جب ہم دنیا میں ہر طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو خوبصورت آسمان، چہچہاتے پرندے، اس پر سورج اور چاند کا بدل کر آنا جانا، دن اور رات کا بدلنا، موسموں کا آنا جانا، ان سب کا لانے والا، بنانے والا
ان سب کا جو کاریگر ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی بات کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور حاکمیت کو بیان کرتا ہے۔ آسمان میں جو نظام چل رہا ہے، یعنی سورج کا روشنی دینا، چاند کی زمین کے گرد گردش اور ستاروں کا چمکنا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اجرام فلکی جو کام سر انجام دے رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور بادشاہی ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر جو رونق اور بہار ہے، وہ بھی سب اللہ کی مہربانی سے ہے۔ بیٹا، ہم دنیا میں دیکھیں، کوئی کام ایسا نہیں جو کسی کے کیے بغیر ہو جائے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاریگر ہے، اس کے کرنے والا موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا کا نظام جو ازل سے جاری و ساری ہے اور ابد تک جاری و ساری رہے گا، اس کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک شعر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور واضح کیا جاتا ہے کہ وہی ایک خدا ہے جو اس زمین کے نظام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ انہی الفاظ کو، اسی مفہوم کو دوسرے شعراء نے بھی اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مولانا حالی نے اسی کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور ان الفاظ میں واضح کیا ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ ایک اور شعر اس طریقے سے بیان کرتا ہے، خداوند قادر علیم و یگانہ، خداوند قادر علیم و یگانہ، دو عالم کے لب پر ہے تیرا افسانہ، تیرے دست قدرت میں دونوں جہاں ہیں، نگی ہے زمینیں نگوں آسمان ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 2 کی تشریح ہم نے کی کہ سب سے پہلے شعر کے مشکل الفاظ کے معنی جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب مشکل الفاظ کے معنی ہماری سمجھ میں آ گئے تو اس کی تشریح کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے حمد کے تیسرے شعر کی طرف۔ اب آتے ہیں حمد کے شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے، زمیں پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں کون کون سے الفاظ ہیں جو مشکل ہیں اور ان کے کیا معنی ہیں۔ سب سے پہلا لفظ زمین، فرش، دھرتی، جس پر انسان پوری دنیا جو ہے چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی۔ اس کے بعد جلوہ آرا، ظاہر ہونا، رونما ہونا، داتا، دینے والا، عطا کرنے والا، مراد اللہ تعالی، دسترخوان، ایسا کپڑا یا چادر یا رومال جس پر کھانے پینے کی اشیاء چنی جاتی ہیں اور جس کو بچھا کر
जिस पर खाना चुना जाता है और बैठकर खाना खाया जाता है, लेकिन यहाँ मुराद है खाने पीने की चीज़ें। दस्तरखान का मतलब है रुमाल या चादर जिस पर खाना चुनते हैं यानी खाना लगाते हैं, लेकिन यहाँ अशियाए खुर्दो नोश मुराद हैं, यानी कि खाने पीने की चीज़ें मुराद हैं। खुर्दो नोश फारसी का लफ्ज़ है। नोश का मतलब होता है पीना, खुर्द का मतलब होता है खाना। चूंकि दोनों में वाव आ रही है तो ये मुरक्कब अतफी है। नेमत, इनामो कराम, तोहफा। अब देखते हैं कि ये जो नज़्म है इसका नाम क्या है। नज़्म का नाम है हमद, और इस हमद को लिखने वाले जो शायर हैं उनका नाम है हफीज़ जालंधरी। और अदब के लिहाज से ये कौन सी किस्म है? ये शायरी की किस्म है नज़्म, और नज़्म की किस्म है हमद। अब हम देखते हैं कि ये जो एक शेर है, शेर नंबर 3, इसका मफहूम क्या है, मतलब क्या है। मतलब ये है कि हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे नज़र आते हैं। उसी ने हमारे खाने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। बेटा ये बात जहन में रहे कि मफहूम हमने आसान अल्फाज में लिखना है, 2 से 3 जुमलों में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि शायर क्या कहता है। सारी की सारी तफसील, वजाहत, अगर हमने आयात का हवाला देना है, उससे कोई ऐसा शेर है जो इसके मफहूम की मज़ीद वजाहत करता है, तो ये हम उसकी तशरीह में शामिल करेंगे। अब आते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हम्दो सना में रतबुल लिसान है, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है और बयान करता है कि अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे इस कायनात में हर तरफ जलवा नुमा हैं। बेटा हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ज़मीन पर बुलंदो बाला पहाड़, गीत गाती नदियाँ, चश्मे, आबशारें, हर तरफ अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरती ये इस बात की गवाही देती है कि इन सब को बनाने वाला अल्लाह ताला है। हर तरफ उसी की कारीगरी की धूम मची हुई है। अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे इस कायनात में हर तरफ पुकार पुकार कर अल्लाह ताला की कारीगरी को वाज़ेह कर रहे हैं। इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के खजाने लुटा दिए हैं। तरह तरह की अशियाए खुर्दोनोश यानी कि खाने पीने वाली चीज़ें। देखें हम कितने मज़े मज़े की चीज़ें खाते हैं कि इंसान की फितरत में है कि वो यकसानियत से उकता जाता है, हमेशा ही एक चीज़ को खाना पसंद नहीं करता। आमतौर पर देखा होगा कि जब कभी हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें कोई मखसूस चीज़ें खाने के लिए कहता है तो वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो हमें मना की गई होती हैं। तो इंसान की फितरत में शामिल है कि वो यकसानियत से उकता जाता है। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है, ये उसी के हिस्से में ये वही कर सकता है कि उसने हमारे लिए मज़े मज़े के खाने, मज़े मज़े के फल और दुनिया में ऐसी बेशुमार नेमतें, ऐसी बेशुमार हमें तोहफे दिए हैं कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लजीज मेवाजात से ज़मीन के बागात को मालामाल कर दिया है, और इन तमाम नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इंसान को सरफराजी अता फरमाई है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात इंसान के लिए बनाई है कि इंसान इसको मुसख्खर करे। अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी मखलूक पैदा की, लेकिन इन सब में इंसान अशरफुल मखलूकात है। इन सब में जो अफजल है, जो अशरफ है, वो इंसान है, और अल्लाह ताला ने इसकी सरबुलंदी इंसान को दी कि अल्लाह ताला की इन नेमतों से फ़ायदा उठाए, लुत्फ़ उठाए। ये तमाम इनामो कराम इंसान को अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं, क्योंकि अल्लाह ही असल दाता है। दाता का मतलब देने वाला, अता करने वाला।
اس نے پوری کائنات کو انسان کے تصرف میں دے دیا، اس کے استعمال میں دے دیا کہ انسان اس کائنات کے مدفون خزانے، زمین کی طرف نظر دوڑائیں تو زمین میں کتنی معدنیات چھپی ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین تو ایک ہی ہے، اس میں جب مختلف قسم کے بیج ڈالے جاتے ہیں وہیں سے سبزیاں بھی نکلتی ہیں، مختلف اقسام کے پھل بھی نکلتے ہیں، معدنیات بھی نکلتی ہیں، تو یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دی، انسان کے خرچ میں دے دی کہ انسان اپنی عقل اور اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنے استعمال میں لائے۔ امیر مینائی نے اسی بات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزبان تو ہے، مہمان تو ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ پہاڑ، سمندر، دریا، درخت سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان اور باقی تمام مخلوقات کے لیے پیدا کی ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی ان سب کا رازق ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جتنی بھی نعمتیں پیدا کی، ان گنت، بے شمار، جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الرحمن میں کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کریں۔ ایک اور شعر اسی شعر کی مزید وضاحت کرتا ہے، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تو بیٹا آج ہم نے حمد کے 2 شعر پڑھے، شعر نمبر 2 اور 3 ہم نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے، مفہوم لکھا، اس کی تشریح کی۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 2 شعر ہیں ان کی آپ نے تشریح یاد کرنی ہے، اپنی نوٹ بک پر بہت خوبصورتی سے لکھنا ہے۔ اس کا جو ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی نہیں لکھنے، یہ میں نے آپ کی مدد کے لیے، وضاحت کے لیے لکھے ہیں۔ یہ میں نے شیٹ بنائی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ آپ نے شعر لکھنا ہے، شعر کے بعد نظم کا نام، شاعر کا نام، صنف ادب، پھر مفہوم اور اس کے بعد تشریح میں آپ نے کوئی سپورٹنگ شعر، کوئی آیت، کوئی حدیث کا حوالہ آپ نے ضرور دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔